محترم ناظرین السلام علیکم. میں برکتی محمد مصطفیٰ، صدر حفاظت میڈیا محمد عارف نوری صاحب، ہم آپ تمامی لوگوں کا استقبال کرتے ہیں. شہر عزیز کے وہ نوجوان جو تعلیمی شعبوں میں، کھیل کے میدان میں اور دیگر شعبوں میں شہر عزیز کا نام روشن کیا، اس سے ہمارے درمیان شہر کا ایک باصلاحیت نوجوان جو اپنے خاندان کا اور اپنے استاد کا اور اپنے والدین کا نام روشن کیا، میری مراد عبید الرحمن محمد عارف صاحب سے ہے، جنہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے انٹرنیشنل بلیک بیلٹ امتحان میں کامیابی حاصل کی، اپنے فن کے جوہر دکھائے اور انٹرنیشنل بلیک بیلٹ ہونے کا شرف حاصل کیا اور جنوبی کوریا تک شہر عزیز کا نام. عبید الرحمن صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کے استاد الاساتذہ کون کون سے تھے؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم ایٹی ہائی اسکول سے حاصل کی ہے اور میرے استاد تھے نعیم سر، ستار سر اور شاہد سر، نجیب سر اور بھی باقی سر تھے. یعنی آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے ایٹی ہائی اسکول میں حاصل کیا اور 10ویں جماعت تک آپ نے وہاں تک پڑھا. انٹرنیشنل لیول پر آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اس میں اللہ کے فضل کرم سے آپ کو کامیابی بھی نصیب ہوئی. تو یہ کامیابی ملنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میرے اساتذہ اور میرے پیرنٹس نے مجھے اس میں سپورٹ کیا اور میں ان کا نام روشن کر پایا. اس میں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ مالیگاؤں شہر کا نام انٹرنیشنل لیول پر میں روشن کر سکا اور میں اسی طرح سے آگے بھی کوشش کروں گا. عبید الرحمن صاحب کے جو استاد محترم ہیں ماسٹر محمد مصطفیٰ صاحب، آج وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. جس طرح دادا صاحب فالکے ایوارڈ، پدم شری ایوارڈ، بھارت رتن ایوارڈ، تو انٹرنیشنل جو بلیک بیلٹ ایوارڈ ہے، ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے ماسٹر صاحب کہ یہ بلیک بیلٹ ایوارڈ ہے کیا؟ یہ جو ہے جو بچے سالہ سال محنت کرتے ہیں، جو بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک جو محنت کرتے ہیں، تو انٹرنیشنل بلیک بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسٹیپ وائز کیا جاتا ہے. جیسے شروع اسٹارٹ میں یلو بیلٹ، گرین فرسٹ، بلیو بیلٹ فرسٹ، ریڈ فرسٹ، اور لاسٹ میں ڈگری آتی ہے بلیک بیلٹ کی. اب بلیک بیلٹ کے بعد جو ڈگری آتی ہے وہ بلیک بیلٹ فرسٹ دین کی ڈگری آتی ہے. اور فرسٹ دین کی ڈگری جو پرووائڈ ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول جنوبی کوریا، جو کوکی وون ہیڈ کوارٹر کا نام ہے اس کا، تو کوکی وون سے یہ پرووائڈ ہوتی ہے. اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہے جو بچے اس کے اندر سالہ سال محنت کر کے جو اس مقام تک پہنچتے ہیں تو ان کو چیک کیا جاتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی فزیکلی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو ماسٹرز جو آتے ہیں، گرینڈ ماسٹرز جو باہر سے آتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ڈگری ان کو پرووائڈ کر کے، بلیک بیلٹ پرووائڈ کر کے اور سرٹیفکیٹ پرووائڈ کر کے یہ جاتے ہیں وہاں سے. تو یہ جو ہے ایک بہت ہی اعلیٰ سطح کی ڈگری ہے انٹرنیشنل بلیک بیلٹ کی جو ہے یہ. اور تائیکوانڈو، یہ ہنر کا جو نام ہے یہ تائیکوانڈو ہے. اس میں عمر کی بھی کوئی قید ہوتی ہے کیا؟ عمر کی کوئی قید نہیں ہے. 5 سال سے لے کر تو بچے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. 5 سال سے لے کر آگے جتنا بھی، یعنی کہ جیسی بھی عمر کے بچے ہو، یا پھر ہمارے پاس تو کچھ ایسے آتے ہیں جو بیچارے 40 سال کی عمر تک ایڈمیشن بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ سیکھ کر بھی جاتے ہیں. اور اگر جیسے کسی کو بلیک بیلٹ حاصل کرنا ہے، اب اس کی عمر 15 سے کم ہے، تو اس کو پوم کر کے دیا جاتا ہے، پوم دین کر کے اس کو دیا جاتا ہے، جس میں ریڈ بیلٹ اور پلس بلیک بیلٹ ہوتا ہے. اور اگر 15 سال کے بعد اگر کوئی ایگزام دینا چاہے تو وہ اس کو فرسٹ دین کی ڈگری پرووائڈ کی جاتی ہے. اور وہ بھی انٹرنیشنل لیول پر ہے. آپ جو ہے جا کر کوکی وون کی ویب سائٹ میں جا کر آپ جیسے مسٹر عبید الرحمن نے جو حاصل کیا ہے نا، تو آپ اگر ان کا نمبر لیں گے اور ان کی نیشنلٹی انڈین اور ان کی ڈیٹ آف برتھ اگر لیں گے، اور اگر اس کو آپ انٹرنیشنل لیول کے جو ویب سائٹ ہے کوکی وون کی، اس پہ اگر آپ انٹر کریں گے
اور ان کا جو ایک سیریل نمبر آتا ہے, آئی ڈی نمبر بولتے ہیں جس کو, سیریل آئی ڈی نمبر آتا ہے, اگر وہ آپ انٹر کریں گے تو آپ کو انٹرنیشنل لیول دنیا کے کوئی بھی کونے میں جائیں گے تو آپ کو ان کا بتا دیں گا کہ یہ وہاں سے رجسٹرڈ ہے, کیونکہ وہ ان کے ہیڈ کوارٹر سے یہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. مارشل صاحب ہم آپ سے پھر جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کورین مارشل آرٹ ہے یہ کیا ہے؟ کورین مارشل آرٹ, یہ تائیکوانڈو بولا جاتا ہے اس کو کوریا میں. تائے کا مطلب ہے پیروں سے لڑنے کا جو ہنر ہے. تائے پیروں سے, کون یہ ہاتھوں سے, ہاتھ اور پیر, اور ڈو یعنی آرٹ, ہاتھ اور پیر سے لڑنے کا جو ہنر ہے یہ اس کو تائیکوانڈو بولا جاتا ہے. اور اس میں عام لوگ جیسا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام سا جوڈو کراٹے ہے, تو یہ ویسا نہیں رہتا. یہ ایک سپریم آرٹ ہے جو کئی کلاؤں کو ملا کر جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اور اس میں خاص بات یہ رہتی ہے کہ 80% جو یوز ہوتا ہے وہ پیروں کا یوز ہوتا ہے. پیروں سے جو ہے کھلاڑی جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے, کیونکہ اگر آپ باڈی کے حصے کو دیکھیں گے تو سب سے زیادہ مضبوط حصہ جو ہوتا ہے وہ ران کا حصہ ہوتا ہے, اپنے پیروں کا جو تھائے کا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط حصہ ہوتا ہے. اور اسی کو سائنٹیفک طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے یہ آرٹ کو, اور سائنٹیفک طریقے سے باڈی کے اندر بہت سارے چینجز آتے ہیں اس میں. جب تائیکوانڈو اگر آپ سیکھیں گے تو بیماریوں سے دور رہتے, بہت ساری بلاؤں سے آدمی, بیماریوں سے, مصیبتوں سے بچا رہتا ہے. اور فزیکل فٹنس اس کو ہمیشہ یعنی کہ ایکٹیو رکھتا ہے. بچوں کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے اور اس فیلڈ میں آنا چاہیے اور اپنے پیرنٹس کا, اپنے شہر کا نام روشن کرنا چاہیے. تائیکوانڈو جو ہے یہ اصطلاح سمجھو مارشل آرٹ کی ہے نا. ہاں, یہ ایک پہلے تو کیسا چلتا تھا کہ کراٹے ہی عام تھا, لیکن اب جو ہے تائیکوانڈو جو ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل کھیل بن گیا ہے جو اولمپک میں 2000 سے شامل ہوا. اور آج جو ہے پورے ہندوستان کے اندر تائیکوانڈو ایک جانا مانا گیمز ہے, اور اس کو جو ہے اولمپک نے مانیتا دے دی ہے. اولمپک میں اس کو کھیل سکتے ہیں. اولمپک میں ہر سال ہندوستان سے بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, اور ہمارے پاس سے بچے ہم اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا تک لے گئے. جو وہاں سے جو ہے انٹرنیشنل لیول کے لیے سلیکشن ہوتا ہے بچوں کا, اور اگر وہاں سے اگر انٹرنیشنل کے لیے سلیکشن ہو گیا تو پھر بچے ایشین گیمز میں, ایشیائی گیمز میں حصہ لے سکتے ہیں اور اولمپک گیمز میں حصہ لے سکتے ہیں. حفاظت میڈیا کے پورے صدر صاحب اور ان کے رفقائے کار کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے, اور جو بھی ایشین گیمز ہیں اس میں آپ کے برابر حصے دار ہوں. میں عبید الرحمان صاحب آپ سے دوبارہ پھر مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اس فیلڈ میں آپ کو دلچسپی کیسے پیدا ہوئی, یا آپ اپنے فن کا جو مظاہرہ ہے کن کن مقامات پر کیے, بیرون شہر بھی کیے یا بیرون ملک میں بھی کیے؟ میں نے 2011 میں جب اس آرٹ کا ماسٹر محمد مصطفیٰ سر کو پروگرام کرتے ہوئے دیکھا تھا, تو اسی دن سے مطلب میرے کو اس میں دلچسپی آ گئی تھی. اور میں فلموں میں بھی دیکھتا تھا ایکٹرس لوگ جو کک مارتے ہیں, پنچ مارتے ہیں, تو اس سے میرے کو تھوڑا سی سیکھنے کا اور وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو ماسٹر محمد مصطفیٰ سر کے پاس میں 2011 میں ایڈمیشن کیا تھا, تب سے میں وہاں پر سیکھا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھا. تو بیرون شہر میں کہاں کہاں پر آپ نے بیرون شہر میں ناسک اسٹیٹ لیول پہ کھیلا ہوں, ممبئی اور یہ اپنے اورنگ آباد, دھولیا اور جلگاؤں, ایسی ساری جگہوں پر 3 سے 4 بار مطلب بار بار آنا جانا لگا رہتا ہے. اور وہاں پر میڈلز, گولڈ میڈلز, براؤن میڈلز, زیادہ تر گولڈ میڈلز حاصل کیا ہوں انٹر اسکول چیمپئن سے. ہاں, اسکول سے بھی آپ جایا کرتے تھے؟ ہاں, انٹر اسکول سے بھی اور اوپن بھی. اور بیرون ملک میں کہاں کہاں گیا؟ بیرون ملک میں ابھی تک پہلی مرتبہ آپ جو ابھی جہاں جو یہ ہوا ہے یہ فرسٹ ٹائم ہے. اچھا, میچ کھیلنے ابھی تک جا نہیں پائے, جانے کا اتفاق نہیں ہوا. تو اس مقام میں پہنچنے کے لیے آپ کو کتنی کوشش کرنا پڑی, کتنی جدوجہد کرنا پڑی اور مشق کرنے کا, یا یہ جو مارشل آرٹ سیکھنے کا اس کا طریقہ کار آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ یہ آرٹ سیکھنے کے لیے مجھے بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. صبح اسکول, پھر دوپہر میں شاپ پر جانا, پھر رات میں آ کر کلاس کی ٹریننگ کرنا, وہ بھی 4 گھنٹہ نان اسٹاپ اس کی ٹریننگ رہتی ہے. بغیر پانی کے نہ کوئی چیز آپ یوز کر سکتے ہو, گلوکوز ڈوز کچھ نہیں, صرف وہ ورک آؤٹ. 4 گھنٹہ اس کا ورک آؤٹ رہتا تھا ڈیلی کا, اور ڈیلی روٹین یہ رہتا تھا میرا 4 گھنٹہ ورزش. ہاں, روزانہ اپنی جو ہے 4 گھنٹہ جو اس میں وقت دیا کرتے تھے.
हमारे नौजवान को आप क्या पैगाम देना चाहें कि वो भी इन तमाम चीज़ों से परे होकर, इन तमाम चीज़ों से दूर होकर कि वो भी मार्शल आर्ट की तरफ राग़िब हो जाएं? मैं हमारे नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आजकल के जो नौजवान है सिगरेट बीड़ी पूड़ी इस सब में मुलविस है, बराबर। जबकि वर्जिश बहुत ही कम बच्चे करते हैं। और बचपन से और जवान बच्चे और जवान दोनों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और ज़रूरी है कि वो लोग वर्जिश करें, चाहे वो किसी भी किस्म की हो या किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स हो, उसमें दिलचस्पी ले। और ताइक्वांडो इसीलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें जो वर्कआउट्स वगैरह होते हैं इससे उम्र होने बाद भी ऐसा लगता नहीं है कि आपको तकलीफ़ हो रही है हाथों में पैरों में, बॉडी एकदम चुस्त फुर्स्त रहती है और हमेशा आप फ्री माइंड रहते हो। उस्ताद मोहतरम मास्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, आपने जो ये मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग है, आज हमारे नौजवान आपके यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे जो यहाँ पर मशक कर रहे हैं और किन किन मकामात पर आपका ये जो फ़न का मुजाहरा है चलते रहते हैं? और हमारे जो आज के नौजवान हैं ये तमाम चीज़ों से हटकर बहुत दूसरे शौक़ में जा रहे हैं, तो हम उनको अपनी तरफ राग़िब किस तरह करेंगे? क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं तो सबसे पहले मालेगांव के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट की फील्ड में वो आए और मार्शल आर्ट को समझे। जब तक बच्चों को मार्शल आर्ट की तालीम नहीं दी जाएंगी तो वो दूसरे शौक़ से जो है वो परे नहीं होंगी, वो दूसरे शौक़ में मुलविस रहेंगी। और मार्शल आर्ट अगर कोई बच्चा सीख लेता है तो ये सारे शौक़ से जो है वो दूर रहता है। और हमारी जो ब्रांचेस है तो एक सबसे पहले शेख अब्दुल कादिर स्कूल है वो है, और दूसरी ब्रांच हमारी है नूरबाग एजुकेशनल सोसाइटी है। मैं जो है आज से तकरीबन सन 2000 से मैं ये फील्ड में काम कर रहा हूँ और मेरे हाथ के कई सौ बच्चे मेरे हाथ के ब्लैक बेल्ट हो चुके और कई हज़ारों बच्चों को हमने जो है वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल तक बच्चों को ले गए। वहाँ पर उनको मार्शल आर्ट जो है वो चैम्पियनशिप में उनको पार्टिसिपेट करवाया और उनको जो है वहाँ से जो है वो लोग ने गोल्ड मेडलिस्ट भी हुए, शहर का नाम भी रोशन हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे भी इसी तरीके से बच्चों को जो है वो तालीम देते रहेंगे और उनको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाते रहेंगे। मास्टर साहब, मेरा एक ऐसा मशवरा है, जैसे जिस तरह हम अपने बच्चों को जैसे मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, जैसे ताइक्वांडो जो भी है, अगर हमारी बच्चियों के लिए अगर आप कुछ क्लास वगैरह शुरू करें तो अगर कई जगहों पर मैं देखा हूँ कि लड़कियाँ भी जो है कराटे है, मार्शल आर्ट वगैरह सीख रही हैं। हम तो पूरी कौम के लिए ही तैयार है। अब अगर बच्चियाँ आती है तो हमारे पास बच्चियाँ भी है, 6 बच्चियाँ हमारे पास अभी ज़ेर तालीम है, ज़ेर तरबियत है कि वो बच्चियाँ हमारे पास सीख रही है। और बच्चियों के लिए भी ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ मालेगांव के कि वो भी आए और वो भी जो है इस फ़न से जो है वो फ़ायदा उठाए और अपनी खुद की हिफाजत, सेल्फ डिफेंस जो है वो करने के यानी के लायक बन जाए, ताकि आगे आने वाला वक्त जो है वो बोल कर नहीं आएगा कि किस तरीके का वक्त जो है वो कभी भी कोई भी वक्त जो है वो वारिद हो जाता है और फिर हम अपना दफ़ा नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से बच्चियों को भी चाहिए कि वो मार्शल आर्ट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा, ताइक्वांडो की तरफ ध्यान दे। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम है, इसको अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक कराटे समझकर सीखेंगे तो इतना वो नहीं है, लेकिन अगर आप दिल पर लेकर अगर ताइक्वांडो सीखते हैं तो यकीन मानिए अल्लाह पाक इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी देते हैं। हमें ज़रूरी है कि हमको अपना खुद का डिफेंस करना चाहिए, हमें अपना खुद का दफ़ा करना चाहिए। इसके लिए हमारे आज के नौजवान जो दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद हमारे मास्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब के पास जितने भी बच्चे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनके पीछे भी कामयाबी दिन दुगनी और रात चौगनी अता फरमाएं। मोहतरम नाज़रीन, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें और याद रखिए कि बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।